बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिहित ताहिरीन। खुदावंद करीम कुरान में हमसे एक सवाल करता है, वो लोग जो जानते हैं और जो लोग नहीं जानते क्या एक जैसे हैं? जवाब ऑब्वियस सा है, जो लोग इल्म रखते हैं उनका मकाम बहुत ऊंचा है और जो नहीं रखते वो कभी भी उस बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते। इस पीरियड से जिससे हम गुज़र रहे हैं, इसने जहाँ बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया, उसी के साथ ही हमारे बहुत से बच्चे स्टूडेंट स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के भी हैं कि जिनकी तालीम उनसे उस तरह से ना उनके साथ रही जिस तरह रहा करती थी। और फिर मैंने देखा कि इस चीज़ को बहुत मुख्तलिफ अंदाज से लिया गया। आज हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, तलबा को ये जानने की ज़रूरत है कि हुसूल इल्म हासिल करना कितनी बड़ी इबादत है। अल्लाह ने जब अपने नबी को सबसे पहले मुखातिब किया तो कहा इक़रा, पढ़िए। ताल्लुक़ जो अल्लाह और ख़ातम का है, अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उसका आगाज़ ही इल्म के ज़रिए से किया गया है, उसकी इब्तिदा ही इसी ज़रिए से की गई है। यहाँ तक कि नबी ने अपनी नबूवत को अगर किसी प्रोफेशन का नाम दिया है तो आपने फरमाया बित्तालीम अरसलतु, मुझे पढ़ाने के लिए भेजा गया है, मुझे तालीम ताल्लुम के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को इल्म देने के लिए भेजा गया है। इसीलिए नबी फरमाते हैं कि जिसने भी इल्म हासिल किया उसने सिर्फ इल्म नहीं, जन्नत को हासिल किया है। ये बहुत बड़ी इबादत है जो कोई भी इंसान, कोई भी बशर, कोई भी फ़र्द करता है। तो वो तलबा जो समझते हैं कि हमें थोड़ा सा आराम का वक्त मिल गया है, देखिए आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना और पढ़ना अल्लाह के नज़दीक क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक हदीस सुनाऊंगी। रसूल अल्लाह ने जनाब अबाज़र गफ़ारी को मुखातिब किया और फरमाया कि ए अबाज़र, 1 घंटा किसी क्लास में बैठकर कुछ पढ़ना अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। और वो 1 घंटा बैठना कितना अल्लाह को पसंद है, गोया 1000 रातों को किसी ने शब बेदारी की, सारी रात इबादत करके गुजारी, और उन 1000 रात में से हर रात उसने 1000 रकत नमाज पढ़ी, 100,000 दफ़ा उसने राह खुदा में जिहाद किया, 1200 दफ़ा उसने कुरान को ख़त्म किया और 1 साल रोज़ा रखा और ये सब किया, और उसके मद्दे मुकाबिल 1 घंटा वो क्लास में बैठा तो उसका 1 घंटा क्लास में बैठना ज़्यादा सवाब रखता है। फिर फरमाया वो तालिब इल्म जो अपने घर से निकलता है तलब इल्म के लिए, अल्लाह उसके हर कदम के बदले में उसे वो सवाब देता है जो रसूलों ने तबलीग इस्लाम के लिए, नबी की शरीयत को बेदार करने के लिए या अल्लाह के पैगाम को ज़िंदा करने के लिए उठाया। हर कदम के बदले में अल्लाह उसे ग़ज़वाए बद्र में शहीद होने वाले शुहदा में शामिल कर देता है। और फिर फरमाया हर वो हर्फ जो एक शागिर्द अपने उस्ताद से सुनता है, अल्लाह हर एक हर्फ के बदले उसके लिए जन्नत में एक शहर आबाद कर देता है। अल्लाह के फरिश्ते और तमाम अंबिया उस बच्चे से, उस तालिब इल्म से मोहब्बत करते हैं और उसको सआदतमंद समझते हैं। फरमाया मेरे नबी ने, ए अबाज़र, कितने खुश नसीब हैं वो जो साहिब इल्म हैं, जो तालिब इल्म हैं और वो अपने उस्ताद के चेहरे पर नज़र करते हैं। आलिम के चेहरे पर नज़र करना 1000 ग़ुलाम राह खुदा में आज़ाद करने से बेहतर है। 1000 ग़ुलाम अल्लाह की राह में आज़ाद करने से बेहतर है कि अपने उस्ताद के चेहरे पर नज़र किया जाए। और जो अपने उस्ताद को मोहब्बत से देखता है, अल्लाह उसको मोहब्बत से देखता है, और अल्लाह जिसको मोहब्बत से देखता है उसका मुश्ताक अल्लाह जन्नत को बना देता है, यानी जन्नत उसको हासिल करने के दर पर रहती है। और फिर फरमाया कि ऐसा बंदा जो इल्म के हुसूल में रहता है, हर वक्त सीखने के, जानने के की लगन में रहता है, फरमाया ए अबाज़र, वो इस दुनिया से उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक अल्लाह उसे हौज़े कौसर से सैराब ना कर ले, जब तक उसे बेहश्ती मेवा ना खिलाए, और जब तक वो अपने तमाम गुनाहों से पाक ना हो जाए। फिर फरमाया, देखिए तालिब इल्म हमारे दीन में कितना कीमती है। फरमाया तालिब इल्म
حصول علم کے دوران اگر مر جائے تو وہ شہید محشور ہوگا، اور اللہ اس کی قبر کو اس کے جسم کو قبر میں سالم رکھے گا، اس کو کوئی کیڑا نہیں کھائے گا، اور جنت میں اس کا ہم نشین اللہ حضرت خضر کو بنائے گا۔ ایک اور چیز وہ یہ کہ ہمیں بہت لکھوایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو، اور ہم اس بات سے بڑا وہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنے لمبے لمبے نوٹس اور اتنے لمبے ہوم ورکس کروائے جاتے ہیں، اتنی لمبی اسائنمنٹس دی جاتی ہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کے پیچھے اس کے نوٹس، یعنی جہاں اس نے علم حاصل کیا اس سب کو درج کیا ہوا ہے، وہ نوٹس رہ جائیں تو اس کا ہر صفحہ، اس بندے کا لکھا ہوا ہر صفحہ اس کے اور جہنم کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ اور فرمایا اللہ ہر حرف کے بدلے، جو اس نے اس پیج پر آپ جو اپنے نوٹس پر لکھتے ہیں، فرمایا ہر حرف کے بدلے جنت میں ایسا شہر دے گا جو اس دنیا کے ساتھ برابر ہے۔ آپ جو نوٹس بنا رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک وہ اس کی قدر جانتا ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو جہاں تک ہو سکے، کیونکہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ علم کی طلب عبادت ہے، علم کا ذکر تسبیح ہے، علم پر عمل کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے، دوسرے کو سکھانا، تعلیم دینا صدقہ اور خیرات ہے، علم کو اس کے اہل تک پہنچانا اللہ کے تقرب کو حاصل کرنا ہے۔ بے شک علم ہی کے ذریعے سے حلال و حرام جانے جاتے ہیں، بہشت کا راستہ روشن ہوتا ہے۔ فرمایا بے شک علم ہی ہے جو وحشت میں دوست کی مانند ہے، غربت میں ہمدم ہے، تنہائی میں ہم نشین ہے، ہر کیفیت میں رہنما راستہ دکھانے والا ہے، ہر دشمن کے مد مقابل بہترین اسلحہ ہے، دوستوں کے درمیان حسن و زینت ہے۔ علم کے ذریعے قوموں کے مرتبے بلند ہوئے، علم کے ذریعے ملائکہ انسانوں کے خادم اور محبوب بن جاتے ہیں، علم ہی کی وجہ سے ملائکہ اپنے پر طالبان علم کے لیے پھیلاتے ہیں۔ جو علم حاصل کرتا ہے اللہ اس کے لیے مغفرت عام کر دیتا ہے، یہاں تک کہ تمام مخلوقات اس کے لیے طلب مغفرت کرتی ہیں، خواہ وہ پانی میں تیرنے والی مچھلیاں کیوں نہ ہوں۔ بے شک علم ہی کے ذریعے سے دلوں کے زنگ کو اللہ دھو دیتا ہے اور آنکھوں کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ آپ کا علم حاصل کرنا، آپ کا نوٹس بنانا، آپ کا آن لائن مطالعہ کرنا، آپ کا اپنے استاد کے ساتھ ان ٹچ رہنا، آپ کا اپنی اسائنمنٹس کو بر وقت سبمٹ کروا دینا، یہ اللہ کے نزدیک ایک بہت پسندیدہ اور فضیلت والا کام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، جو علماء کا، صاحبان علم کا قلم ہے، ان کا جو پین ہے وہ شہداء کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ شہید کا خون وہ مقام نہیں رکھتا جو ایک صاحبان علم کا، علم حاصل کرنے والوں کے قلم کا مقام ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے سب سے بڑی عبادت کو رکھا ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں العلم خلیل المؤمن، علم مومن کا دوست ہے۔ العلم کنز، العلم دلیل، العلم ینجیکا والجہل یدریکا، العلم الجلالہ، العلم الحیات والایمان النجات، العلم الاعلی الفوز، العلم افضل المنیہ، العلم نعم الدلیل، العلم کنز عظیم لا یفنا، العلم محی النفوس ومنیر العقل۔ فرماتے ہیں کہ علم ہے جو سب سے بڑا خزانہ ہے، علم ہے جو سب سے بڑی دلیل و رہنما ہے، علم ہے جس کے ذریعے اللہ نجات دیتا ہے، علم ہے جو انسان کو تباہی سے بچاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دانائی اور سب سے بڑی بزرگواری ہے، سب سے بڑی کامیابی علم کا حاصل کرنا ہے۔ علم ہے جو زندگی ہے، علم ہے جو کامیابی کی دلیل ہے، علم ہے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، علم ہے جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ علم ایسی خوبصورتی ہے جو چھپائے چھپتی نہیں ہے، علم ایسی بے نیازی ہے جو کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتی، علم ہے جو نفس اور جان کو زندہ رکھتی ہے، عقل کو نور بخشتی ہے اور جہالت کی موت ہے۔ اسی لیے امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ علم ایسا حجاب ہے جو آفات و بلیات سے انسان کو بچاتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر اپنے آپ کو ہر طرح کی مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے بڑی مصیبت سے اپنا دامن بچانا ہے جو جہالت ہے۔ اور کتنی پیاری بات
رسول اللہ نے فرمائی کہ ہر چیز کا راستہ ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ طریق وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْم، ہر چیز کا راستہ ہے اور جو جنت کا راستہ ہے وہ علم ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں من طلب العلم تکفل اللہ برزقہ، جو علم حاصل کرتا ہے اللہ اس کی کفالت اپنے ذمے لے لیتا ہے، اللہ اس کی روزی کو اپنے ذمے کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اب اس کا بندوبست میں نے کرنا ہے، اللہ اس کی رزق کو فراوانی بخشتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں العلم خزائن، علم گراں قدر خزانہ ہے، ومفتاحها سؤال، اور جو اس کی چابی ہے وہ سوال ہے، فاسألوا یرحمکم اللہ، تم لوگ سوال کیا کرو اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ پھر فرمایا یہ سوال کرنا کرتا کیا ہے؟ فرمایا انہ یؤجر فیہ اربعہ، جب تم سوال کرتے ہو تو تمہارے اجر میں 4 چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، 4 افراد شامل ہو جاتے ہیں، السائل والمعلم والمستمع والمحب لہم۔ جب سوال کرتے ہو تو اس کے جزا میں 4 چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ پہلا جو سوال کرتا ہے اس کو جزا ملتی ہے، دوسرا جو جواب دیتا ہے اس کو جزا ملتی ہے جو معلم اور استاد ہے، تیسرا جو اس جواب اور سوال کو سن رہا ہے اس کی جزا بھی ہوتی ہے، اور چوتھا جو ان تینوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو بھی جزا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ آسان ترین وہ عبادت ہے، اسی لیے اللہ نے شب قدر میں سب سے افضل ترین جس چیز کو قرار دیا ہے وہ طلب علم ہے، وہ علم کا حاصل کرنا ہے۔